مجھے اس قسم کی کوئی ہنٹ نہیں کسی نے دی کہ آپ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. اگر کہیں گے کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اگر لیٹ سپوز ہوتا ہے مثال کے طور پہ تو آپ جو بھی نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کی سپورٹ کریں گے. آپ اس طرح کیوں مجھے ویئر آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیک می؟ آپ میرے سے کیا بلوانا چاہتے ہیں؟ ٹیک یو دا کوسچن از کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے. یعنی کہ آپ وہ زیوم ہی نہیں کرنا چاہ رہے. چلے زیوم ان دا سینس کہ وائی جب ایک بات نہیں ہے. میجر صاحب ریسنٹلی نا سوشل میڈیا میں بہت ساری کنٹروورسی رہی کہ نون لیگ کی جو پارٹی ہے وہ چودھری علی براجف قلعہ چور کو ایم پی اے شپ کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں. تو مطلب ڈیفینیٹلی اگر وہ ایم پی اے کے الیکشن لڑیں گے تو پھر جو موجودہ یا سابقہ کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. تو آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. تو آپ N71 کے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کہتا میں نے ہار کے نکلنا. ٹھیک ہے لیکن ادھر حافظ رضا صاحب اسٹرانگ ہے. N68 میں چودھری حسین لگی کی اپوزیشن دیکھتے ہیں. آپ اپنی ایم پی اے شپ اور ایم این اے شپ کے اکارڈنگ کے کاف لیگ آپ کو کس قسم کی ٹکر دے گی جو آنے والے انتخابات ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اسٹرانگ ہے ہماری بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ ووٹ بینک بھی تو دیکھنا ہے نا. اچھا صرف پوزیشن نہیں دیکھنی. پھر گیٹ نمبر 4 کو بھی تو دیکھنا ہے نا. گیٹ نمبر 4 اللہ خیر کرے. یعنی کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 والے انٹرفیئرنس کرتے ہیں؟ چلو اللہ خیر کرے. آپ بہتری اچھا چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر. پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین، نون لیگ اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے سیاسی سخت ترین کرائسس سے گزر رہی ہے. چونکہ جو نون لیگ کی قیادت ہے میاں محمد نواز شریف وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. سردار ریاض صادق ان سے حال ہی میں ملاقات کر کے آئے تو ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جلد ہی وطن واپس آ رہے ہیں. اور اس چیز سے جو پاکستانی میڈیا ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں ان میں خلبلی مچ گئی. لیکن جو ابھی تک نون لیگ کا ووٹر سپورٹر ہے وہ بے چین ہے. وہ ابھی اس ششبہ میں مبتلا ہے کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. آیا کہ ڈیل ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. بہرحال ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ پی پی 29 سے میجر ریٹائرڈ معین نواز جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے ہیں اور جنہوں نے اپنے ٹینیور میں بہت سارے ترقیاتی کام کیے. اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پی پی 29 میں نون لیگ کی، نون لیگ اتنی غیر فعال کیوں ہے، بلدیاتی انتخابات کے لیے یہ کس قدر تیار ہے اور باقی سارے معاملات کیا ہیں. السلام علیکم میجر صاحب. جی وعلیکم السلام. حمید صاحب کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اچھا میجر صاحب، اگر ہم حلقہ پی پی 29 کی بات کریں تو نون لیگ کافی غیر فعال نظر آ رہی ہے. اس کی پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. ایک تو پہلی چیز میں یہ کہنا، اس میں میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا کہ نون لیگ غیر فعال الحمدللہ نہیں ہے. ہم روز تقریباً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سلسلے میں کوئی نہ کوئی ہمارا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ممبر نے باقی ممبرس کو انوائٹ کیا ہوتا ہے. وہ سلسلہ سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی پرسنل سلسلے تو نہیں ہے. جب آپ اپنا جو ہمارے کونسلر صاحبان اکٹھے ہو رہے ہیں یا ہمارے ضلعی صدر جو ہیں اور ہمارے جو ڈویژنل صدر ہیں، عابد رضا صاحب ضلعی صدر ہیں، نواب طاہر الملک صاحب، ہم آپس میں ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز روز کہیں نہ کہیں یا کم از کم ہفتے میں ایک آدھا ایونٹ ضرور ہوتا ہے ایسا کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہم آپس میں یہی ڈسکس کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا لا علم کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل ہوتا. اور جہاں تک مین چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ غیر فعال وہ پارٹیز ہوتی ہیں جس کا ووٹ بینک ڈراپ کر دے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کا ووٹ بینک دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اچھا میجر صاحب، اس کے ساتھ بعض گشت یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ نے اس چیز کو تو کلیئر کر دیا، چونکہ آپ پی پی 29 میں ایم پی اے کے جو واحد کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا، اب اس دفعہ بعض گشت یہ ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ رہے چونکہ لوگ اس چیز سے اس چیز کا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جی آپ فعال نہیں ہیں، آپ کی میٹنگ نہیں ہو رہی، آپ کے جلسے جلوس نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہو رہی. تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. میں نے کبھی اس قسم کا ہنٹ دی ہے میں الیکشن نہیں لڑ رہا. نہیں، آپ نے اپنے کسی ایک جلسے میں کہا کہ اس دفعہ نون لیگ جو ہے نچلی سطح پہ میرٹ کرے گی. وہ نچلی سطح پہ میرٹ کیا ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے نچلی اس کی سطح پہ کو میرٹ کی اس طرح کی بات کی ہو. میرٹ
تو پہلے بھی نون لیگ کی حکومت رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میرٹ کیا. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس میں آپ نے کہا کہ جی آپ کے گن مین کو ایم پی اے ہوتے ہوئے پولیس نے حراست میں لیا، تو وہ میرٹ ہی تھا کہ میاں شہباز شریف یہ نہیں کرتے تھے کہ اپوزیشن کے لوگوں کے گن مینوں کو پکڑے. اول تو گن مین کسی کا نکلتا ہی نہیں تھا، گن کلچر کمپلیٹلی ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ایم پی ایز ہیں اسی انسیڈنٹ کے بعد ایم پی ایز کو انہوں نے 2 پولیس والے ساتھ گارڈز دے دیے تھے تاکہ یہ پرائیویٹ گن مین جو ہیں لوگوں کے یہ کلچر ختم ہو، وہ یہ کلچر ختم. ٹھیک ہے. میرے صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ریسنٹلی 2-3 بڑی آپ میٹنگز کہہ لیں یا جلسے ہوئے یا چونکہ ہم نے خود بھی اس کو اٹینڈ کیا بینگ اے جرنلسٹ، تو اس میں جو چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہے آپ اسے کلیریفائی کریں گے کہ نون لیگ میں 1-2 پرسنالٹیز ایسی ہیں جسے پرومیننٹ کیا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کے لیے خود کو ظاہر کریں. 1-2 دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز واضح ہوئی، تو آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کی مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا کہ یہ ہوائی فائر ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو کلیئرفائی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اس قسم کی کوئی ہنٹ نہیں کسی نے دی کہ آپ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. اگر کہیں گے کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن میں الحمدللہ کینڈیڈیٹ ہوں. مجھے اپنا میاں حمزہ صاحب، ہمارے ڈویژنل صدر چودھری عابد رضا صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر نواب اللہ طاہر الملک صاحب، ہر وقت ہر میٹنگ میں یہ بتایا جاتا ہے اور بتایا کام کرنے کا بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ ایک ابہام ہے جو خود کوئی ساختہ اگر کر لیں تو کر لیں، ورنہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا لیٹ سپوز ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے. اگر لیٹ سپوز ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ جو بھی نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کی سپورٹ کریں. آپ اس طرح کیوں مجھے ویئر یو ٹرائنگ ٹو ٹیک می؟ آپ میرے سے کیا بلوانا چاہتے ہیں؟ ٹیک یو. دا کوسچن از کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. ٹھیک ہے، فی الحال ایسا ہے تو میں ایسی بات یعنی کہ آپ وہ زیوم ہی نہیں کرنا چاہ رہے. چلے زیوم ان دا سینس کہ وائی، جب ایک بات نہیں ہے تو وائی شوڈ وی گیو اے ویک اسٹیٹمنٹ؟ میں ایک پبلک کے اندر ایسا تاثر کیوں خود اپنے منہ سے بھیجوں؟ ٹھیک ہے، جبکہ وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بات تب کی سوچیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اچھا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بی پی 29 میں آپ کی کیا تیاریاں ہیں جو ہے جلال پور جٹا کے حوالے سے جو گردنوا کی؟ ہماری الحمدللہ تنظیم سازی مکمل ہو گئی ہے. ابھی نچلی سطح پہ وارڈ لیول پہ، یو سی لیول پہ ہماری تنظیم سازی، یو سی لیول پہ بھی ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کی کمپلیشن چلی گئی ہے اوپر میاں صاحبان کے پاس. ٹھیک ہے. جدھر بھی مطلب اس کو پہنچانے کی ضرورت تھی چلی گئی ہے. چودھری عابد رضا صاحب کچھ دن پہلے وہ ہماری تنظیم سازی جو دوسری لیول پہ ہوئی ہے وہ انہوں نے لاہور پہنچا دی ہے. جلال پور جٹا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں غالباً 9 وارڈز یا 9 یو سیز جو بھی نام دیں گے وہ بن رہی ہیں. جس وقت وہ آویزاں کر دیں گے کنفرمڈ تو ہم پھر اس میں یو سی وائز اپنے کینڈیڈیٹس چنیں گے. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے نون لیگ میں کھڑے ہونے کے لیے یا نون لیگ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بہت کینڈیڈیٹس بڑے ہونا بات نہیں ہے، وہ جیتیں گے بھی کہ نہیں جیتیں گے. سوال تو یہ ہے کینڈیڈیٹ ہمیشہ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب ان کو جیتنے کا نظر آ رہا ہو کہ انشاءاللہ ووٹ بینک کس کا ہے. ٹھیک ہے. کینڈیڈیٹ ہمیشہ اس پارٹی کے پیچھے پڑتے ہیں جدھر ان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ لوگ ادھر ووٹ دیں گے. اس پارٹی کے پیچھے کینڈیڈیٹس نہیں پڑتے ہیں کہ جدھر ان کو نا امیدی. تو نا امیدی ہے الحمدللہ نون لیگ کے ساتھ کم از کم پبلک کو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر جلال پور جٹا کی ہم بات کریں تو جلال پور جٹا میں جب آپ کا پی ایم ایل این کا دور تھا، ترقیاتی کام آپ نے کروائے، جس میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 5 سے 5.5 ارب کا یہ شہباز پور پل والا ہے اور اس سے ملحق کا جو سڑک ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس طرح نون لیگ اسے کیش نہیں کر پائی.
کیا وجہ یہ یہاں پہ جو موجودہ نمائندگی ہے نون لیگ کی ان کی نااہلی ہے کہ بس وہ اقتدار تبدیل ہوگا تو آپ کیش نہیں کر پائے؟ ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ تو یہ شہباز پور والا پل ہے، ہاں، جو تقریباً 5.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اور یہ شہباز پور والا پل نہ ہوتا تو یہ ریسنٹلی جو آج سے مہینہ پہلے چناب والا پل بند ہوا تھا بالکل ایک پارٹی کی وجہ سے، مسئلہ بن گیا کا مسئلے بننے کی وجہ سے، تو ہماری پنجاب کی جی ٹی روڈ کی ٹریفک تو بند ہو گئی تھی، ڈیفینیٹلی کوئی الٹرنیٹو وے نہیں تھا، کوئی there's no alternative۔ اور یہ آلٹرنیٹو روٹ چلا شہباز پور پل والا، اور اس کے اوپر لاکھوں گاڑیاں ان دنوں میں گزری، اور اس وقت میرے خیال سارے پنجاب کو پتہ چل گیا کہ یہ پروجیکٹ کتنا اچھا اور کتنا فعال رہا۔ بالکل نہیں، وہ آپ کے پروجیکٹ جہاں تک ہاں جی ضرور، جہاں تک کیش کرنے کے تعلق ہے، پروجیکٹس تو ہمارے گنوانا شروع کریں تو ان گنت ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً گجرات سے جلال پور روڈ جو تھی ڈبل روڈ، یہ بھی میاں شہباز شریف صاحب نے سینکشن کر دی تھی۔ میں آپ کو 3-4 جو مین پروجیکٹس تھے، جلال پور جٹاں کا تحصیل بننا، گجرات ٹو جلال پور ڈبل روڈ، اسٹیڈیم جو ہے یہ ہمارا جلال پور جٹاں والا اسٹیڈیم، اس کی بلڈنگ 7.5 کروڑ اس کے لیے سینکشن ہوا تھا۔ مجھے باقی رقوم نہیں یاد ہیں ایگزیکٹلی، لیکن جو پروجیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سارے پروجیکٹس میاں صاحب نے سینکشن کر دیے تھے، لیکن ہوا کیا کہ 6 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے غالباً چیف جسٹس صاحب نے اسٹے دے دیا۔ نارملی جو ہوتا نہیں ہے، سب چیزوں پہ اسٹے، سارے کاموں پہ اسٹے دے دیا جو نارملی ہوتا نہیں ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے واللہ عالم کیا سوچا، انہوں نے اسٹے دے دیا۔ جو میں یہ بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ نارملی جو پبلک انٹرسٹ میں کام ہو رہے ہوتے ہیں ان پر اسٹے نہیں دیا جاتا، لیکن جب انہوں نے دے دیا ایک ہائیسٹ جوڈیشل فورم آف دا کنٹری، جب ایک بات پہ اسٹے کر دے تو آپ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تحصیل میں واللہ عالم ان کے ذہن میں کیا تھا، یہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں نون لیگ کہتی ہے کہ جوڈیشری بھی ان کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے، ہر کوئی ان کے خلاف ہے۔ بھائی ہر کوئی نون لیگ کے خلاف کیوں ہے، مجھے یہ تو بتائیں۔ میں تو نہیں خیال کہ کسی نے جوڈیشری کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہے۔ آپ کی قیادت ساری کہتی ہے، مطلب آپ دیکھتے ہیں جس وقت قیادت کو آپ ایک بندے کو کارنر کریں، اننیسیسریلی کارنر کریں، تو پھر اتنا تو اس کو حق ہے۔ اچھا، وہ ایک شعر ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنامی، آہ تو بھرنے دو۔ اچھا، یعنی کہ اب آپ آہ کی اجازت بھی مانگ رہے ہیں؟ آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ تو ہر بندے کو حق ہے کہ جس وقت وہ سمجھے کہ اس کے ساتھ ناانصافی، میں ناانصافی بھی نہیں کہوں گا، جس وقت اس کو اننیسیسری طریقے سے کارنر کیا جا رہا ہے، تو وہ کم از کم اتنا تو کہے کہ یار اچھا یہ نہ کریں۔ وہ جیسے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ تو اپوزیشن کو دیوار میں چنتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ گجرات لیول پہ بات کریں، وہ آپ کے جو ضلعی صدر ہیں وہ نواب زیدہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈویژن کے ہیں وہ عابد رضا صاحب ہیں۔ تو N71 میں چودھری برادران نے اب ڈیرا لگا دیا ہے، اور اب ان کی گاہے بگاہے مختلف تقاریر میں یہ چیز واضح کریں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہاں سے جیت کے ہی نکلنا ہے، یہاں سے یا گیم آر ہوگی یا پار ہوگی۔ تو آپ N71 کے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر انہوں نے وہاں ڈیرا لگایا ہے اور وہ اپنی سپیچز میں کہتے ہیں کہ ہم نے جیت کے نکلنا ہے، تو یہ تو کوئی نہیں کہتا میں نے ہار کے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ادھر عابد رضا صاحب اسٹرانگ ہیں، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے وہ موسیٰ علیہ نہیں ون کر پائے گا؟ میں کلیئر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عابد رضا صاحب اپنے اس حلقے میں ویسے بھی جدھر بھی وہ اسٹرانگ۔ ٹھیک ہے، اور N68 میں چودھری حسین لگی کی اپوزیشن دیکھتے ہیں اپنی ایم پی اے شپ اور ایم این اے شپ کے اکارڈنگ کے کاف لیگ آپ کو کس قسم کی سخت ٹکر دے گی جو آنے والے انتخابات ہیں؟ جی یہ کہنا کہ الیکشنز کے اندر اگلا بندہ بہت ویک ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے چلیں گے نا، تو وہ ہمارے فوج میں ہے کہ اگر آپ دشمن کو پہلے ویک سمجھ کے چلیں گے
تو آپ پوری اپنی پریپریشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پوری پریپریشن نہیں کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. دشمن کو ہمیشہ ہمارے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اینمی سچویشن. اینمی سچویشن جو ہے اس کو سب سے پہلے وے کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے اور اس کو پلس مارکس دیے جاتے ہیں, پھر آپ اپنی تیاری پوری کر کے تو اس کے خلاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اسٹرانگ ہے, ہماری بھی انشاءاللہ ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ ووٹ بینک بھی تو دیکھنا ہے نا, اچھا صرف پوزیشن نہیں دیکھنی. نہیں پھر گیٹ نمبر 4 کو بھی تو دیکھنا ہے نا. گیٹ نمبر 4 اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے. وہ کچھ کمنٹ نہیں کریں گے, میں کائنڈلی, گھر کی بات ہے. دیٹ از مائی بیک گراؤنڈ, تو وہ اس میں کوئی کمنٹس والی بات نہیں ہے. اور کوئی ایسی اتنی جتنی گفتگو ہوتی ہے اتنی ہے بھی نہیں. یعنی کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 والے انٹرفیئرنس کرتے ہیں. چلو اللہ خیر کرے, آپ بہتری کی سوچ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نون لیگ کا دور حکومت ہے اور جو قاف لیگ کا دور حکومت ہے, اس میں مین ڈفرینسز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, مین ڈفرینس سب سے بڑی بات تو لا اینڈ آرڈر سچویشن. آپ صحافی ہیں, آپ اس وقت بھی فعال تھے, آپ سچویشن دیکھتے تھے. جو لا اینڈ آرڈر سچویشن نون لیگ کے ٹائم پہ تھی وہ آج کی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے کہیں بہتر تھی. آپ نے کبھی رات کو, یہ آپ جلال پور جٹا میں ہیں, آپ نے کبھی جلال پور جٹا کے اندر سنا تھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے دبا دب اور لوگ گنے لے کے پھر رہے ہیں, اور یہ اس طریقے سے دیکھا تھا کہ آپ نے؟ معاملات ابھی تو کافی بگاڑ کے جانب ہے. تو وہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ جو لوگ گن کلچر کو فروغ دے رہے ہیں ان کا کام تو نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے گنز لے کے پھریں, ان کو تو انہوں نے یہ خود تو نہیں سوچنا کہ یہ غلط چیز ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس چیز کو, وہ گورنمنٹ کا کام شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. وہ میں نے وہی پھر اگزامپل آ جاتی ہے کہ ایک ایم پی اے ان کا پرائیویٹ گن مین لے کے تو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ چیک کرتے ہیں. اب بالکل یہ بات بڑی اگزامپل کیا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو اب اور پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈفرینس گورننس, نون لیگ کے ٹائم پہ پتہ چلتا تھا کہ حکومت ہے. ٹھیک ہے. بازار کے اندر اگر مہنگائی کسی حساب میں ہو رہی ہے تو میاں شہباز شریف صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ایم پی ایز کی, ایم این ایز کی, کہ اپنے حلقوں میں جا کے بازار میں چیک کریں, دیکھیں. میں جہاں سے صبح فجر کی نماز پڑھ کے ملک وال منڈی بہادری میں جا کے بولی کرواتا تھا منڈی میں. اچھا. سردیوں میں دھند میں میاں شہباز صاحب نے میری ڈیوٹی, سب ایم پی ایس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, میاں طارق صاحب کی اور میری ادھر تھی. تو صبح جا کے بولی ہوتی تھی, اور پھر تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہاں مڈل مین کیا کما رہا ہے. ٹھیک ہے. مناسب اگر اس نے ایک آدمی نے 10%, تو اسلام میں بھی اجازت ہے نا, وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ 100 کی چیز لائیں اور 500 کی بیچیں. بیسیکلی پبلک کے لیے تھا نا کہ پبلک ایز آؤٹ ہو, پبلک میں مہنگائی نہ ہو, پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا میں صاحب یہ چیز بتائیں کہ چونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, آپ ریٹائرڈ میجر ہیں, اور جو آرمی کا ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ اسٹل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, چونکہ ہماری ایک ملک کا حساس ادارہ ہے اور بہت عزت کے قابل ہے, احترام کے قابل ہے. تو آپ بھی اس چیز سے کنیکٹڈ ہوں گے. میاں صاحب کی ڈیل چل رہی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں اس لیول پہ کنیکٹڈ نہیں ہوں کہ جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بات ہے. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر خود آ کے کلیئرفیکیشن ایک دے دیتے ہیں, تو وی شوڈ بلیو دیٹ. میرا نہیں خیال کہ یعنی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا اور میاں صاحب خود بھی کوئی اتنی جلدی ڈیل کرنے کے حق میں نہیں. یعنی کہ اب میاں صاحب بھی باہر ہی دیں گے, لمبی تان کے باہر نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کل آ جاتے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اس سے یہ سمجھ رہے کہ میاں صاحب کے باہر آنے سے جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہے نچلے لیول پہ وہ کافی ڈسٹرب ہے, وہ متزلزل ہے کہ کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو پیچھے جو ہماری پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ بڑی اچھی ٹھیک اس طریقے سے ہینڈلنگ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جس دن میاں صاحب آ گئے نا
تو اس پارٹی نے F-16 کی طرح ٹیک آف کرنا ہے. یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے حکمران صاحبان کہتے ہیں نا کہ جی میاں صاحب کے لیے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں رہے اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ آئیں. ٹھیک ہے, قتل نہیں چاہتے. ابھی کل کی ڈیبیٹ تو یہ تھی کہ انہوں نے خود ہی میاں صاحب کو بھیجا ہے باہر کے ملک رپورٹس کو لے کے. میں اتنی یہ جو ڈیبیٹس ہیں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, جو جس کے ذہن میں آتا کر دیتا ہے. وہی آپ کہہ رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ باتیں کم کرتے ہیں, تو باتیں کم کرنے میں بڑے فائدے ہیں. نہیں وہ باتیں تو ٹھیک ہے آپ کم کرتے ہیں, لیکن سیاست میں جب آپ بات نہیں کریں گے لوگوں کو اپنے سیاست میں بات ضرور کریں, لیکن سیاست میں اتنی بات نہ کریں کہ جو آپ کو واپس چو کرنی پڑے اپنی گفتگو. تو یار یہ میں نے کیا کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو پھر اس میں غلط. ٹھیک ہے, پروگرام کے کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو میری صاحب تحصیل کی آپ نے بات کی, اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے روک لگا دی گئی, اسٹے آرڈر آ گیا ثاقب نثار صاحب کی طرف سے. تو اس کے بعد جو ابھی حکمران جماعت تھا, کیا سمجھتے ہیں آپ نے انہوں نے صرف اس چیز کو اس لیے پرسیو نہیں کیا کہ چونکہ یہ نون لیگ کا پروجیکٹ تھا اور ان کے حق میں نہ چلا جائے؟ یہی کہوں, سیدھی بات, تحصیل اگر جلال پور اس میں تحصیل کے سلسلے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ لیول پہ میرا خیال تقریباً 75-80% کام ہو چکا تھا, اور اس میں بڑا فائدہ تھا. ہماری جلال پور جٹا کی تحصیل بننے میں صرف جلال پور جٹا کو نہیں, یہ پورا جتنا ناردرن ہمارا یہ ایریا ہے, مثلاً جو جا کے آزاد کشمیر کی سرحد تک ٹچ کرتا ہے, وہ سارا ایریا اس سے مستفید ہونا. آپ سوچیں نا, ایک بندہ جو سرخ پور سے چلتا ہے یا کوٹلے سے چلتا ہے یا وہ گجرات جاتا ہے اور وہ سرخ پور سے چل کے جلال پور آئے گا تو اس کو آدھے سے بھی کم ٹائم لگے گا. اس کے لیے کتنی آسانی ہے. ٹھیک ہے, بیسک یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ پبلک کے لیے کتنی آسانی. ٹھیک ہے, میرے صاحب آخری سوال وہ یہ کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں جب ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ ترقیاتی کام کرواتے ہیں تو وہ اس میں کمیشن رکھتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ سوال ہے. انہوں نے کہا جی میجر صاحب, میں نے اس کے بارے میں کمنٹس سن رکھے ہیں, لیکن میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنی کمیشن لی؟ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن آپ نے بھی پوچھ لیا ہے. کمیشن لینا لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ جو پیسے دیتی ہے وہ لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کے آپ نمائندے ہیں. اور اگر آپ اپنے لوگوں کے, اپنی پبلک کے, اپنے ووٹرز کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں اور کمیشن کھائیں تو میں اس کو سور کھانے کے برابر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ آج آپ نے تو پوچھ لیا ہے, لیکن میں نے اپنے مخالفین کی زبان سے بھی یہ نہیں سنا. میجر صاحب ریسنٹلی نا سوشل میڈیا میں بہت ساری کنٹروورسی رہی کہ نون لیگ کی جو پارٹی ہے وہ چودھری علی وڑائجف قلعہ چور کو نا بڑے منظم طریقے سے ایم پی اے شپ کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں. تو مطلب ڈیفینیٹلی اگر وہ ایم پی اے کے الیکشن لڑیں گے تو پھر جو موجودہ یا سابقہ کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. تو آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ آپ اس کے بارے میں, اور آپ کی جو یعنی کہ جو ضلعی صدر ہیں اور ڈویژنل صدر ہیں ان کا اس بارے میں کیا کامنٹ ہے کہ الیکشن کون لڑے گا؟ دیکھیں, مجھے ضلعی صدر صاحب نے اور مجھے یہ کنوے کیا گیا ہے کہ ڈویژنل صدر صاحب دونوں کے ہر وقت بلا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت سارا سلسلہ میرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا بھی یہی ہے کہ الیکشن آپ لڑیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ فائنل کینڈیڈیٹ آپ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میجر صاحب. ناظرین, میجر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو مختلف پہلو تھے ان پہ بات کی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اس کے علاوہ نون لیگ کی جو حلقہ پی پی 29 میں جو سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی, کچھ تلخ حقائق پہ بات ہوئی, کچھ میٹھی باتیں ہوئی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میری کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.